2019 کے آخر میں پردیس سے آتے آتے رہ گیا۔ اسی دوران میری ایک خاتون سے شادی ہو گئی۔ وہ مجھ سے عمر میں 2-4 سال بڑی تھی، لیکن مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتی، میرا خیال رکھتی۔ ایک دن وہ 3 انڈے لائی اور کہنے لگی، میں اپنے شوہر کے لیے اس شہر کی سب سے اچھی سپر مارکیٹ سے فوڈ لائی ہوں۔ میں نے خوش ہو کر وہ تینوں انڈے کھا لیے۔ ابھی رات ہوئی تھی کہ اس نے میرے ہاتھوں پر پٹی باندھ لی اور بولی، اس سب سے محبت بڑھتی ہے، اب تم اپنے ہاتھ باندھ لو تاکہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں۔ میں سمجھا وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ یوں 1 سال ایسا چلتا رہا، لیکن پھر جب میں پاکستان واپس آنے لگا تو ایئرپورٹ پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو جان کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ عورت ہی میری گرفتاری کی وجہ بنی تھی، کیونکہ وہ ہر رات مجھے 3 انڈوں کے بجائے میرے ساتھ لاک ڈاؤن میں ایک ایسی کہانی پیش آئی جس نے میری زندگی کی اور میرے سوچنے کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ کہانی یقیناً آپ کی بھی زندگی بدل دے گی، اور بیرون ملک جانے سے پہلے آپ 10 بار سوچیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد شاید آپ ہر وقت سوچیں کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ یہ مارچ 2019 کی بات ہے، جب آن لائن کام کرتے ہوئے میں ترقی کی اس منزل پر پہنچ گیا کہ مجھے بیرون ملک سے ایک کمپنی نے وہاں آ کر کام کرنے کی پیشکش کی۔ رہائش وغیرہ کا بندوبست کمپنی کی طرف سے تھا۔ میں ان سب مراعات کے ملنے پر بہت خوش تھا۔ میری زندگی آگے بہت حسین اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میری شادی میری کزن نمرا سے ہو چکی تھی، بس ایک روزگار کو بڑھانا باقی رہ گیا تھا۔ اسی سلسلے میں جب میں لندن کے لیے روانہ ہوا، نمرا کی آنکھوں میں بھی ہزاروں خواب چھوڑ گیا۔ پردیس پہنچتے ہی 1 مہینے کے اندر میں نے اپنا نیا کام شروع کر دیا۔ کمپنی بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ میں ایک میڈیکل پرسکرائبر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، جبکہ کمپنی کے مختلف نوعیت کے کام بھی سنبھالتا تھا۔ لیکن پھر 2019 کے آخر میں وبا پھوٹ پڑی اور یوں ہماری کمپنی کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ چونکہ میں نیا ملازم تھا، اس لیے مجھے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ میں اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ میں نے پاکستان واپس آ جانے کی ٹھان لی، مگر اس وقت 1 ہفتے کے لیے فلائٹس بھی بند ہو گئی تھی۔ فوری طور پر پاکستان واپس نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی ایک دن دوسرے شہر اپنے دوست کے ہاں جا رہا تھا کہ مجھے بس اسٹینڈ پر کھڑے ایک بچہ نظر آیا، جو کہ بس کے تقریباً نیچے آنے والا ہی تھا۔ میں بس پر چڑھنے کی بجائے جلدی سے بھاگتا ہوا اس بچے کے پاس پہنچا اور اسے جلدی سے بس کے آگے جانے سے بچا لیا۔ بچے کو بچاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ غالباً وہ اس کی ماں تھی، اور مجھے بس اسٹینڈ کے اوپر دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے بچے کو بچانے کی کوشش میں دیکھ چکی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر تقریباً میرے ہاتھ چومتے ہوئے بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی جان پر کھیل کر میرے بچے کی جان بچائی، میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ میرا نام لیزا ہے۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا۔ اس کے سوال پوچھنے پر میں خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میری مدد اب کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے سیدھا وطن پاکستان واپس جانا تھا، لیکن اس 1 ہفتے کے دوران مجھے کہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ میرا دوست اور اس کے باقی ساتھی بڑی مشکل سے کمرے میں رہتے تھے۔ 4 لوگوں کا ایک کمرے میں رہنا پہلے ہی مشکل تھا، اوپر سے میں بھی ان کے ساتھ رہنے جا رہا تھا۔ حالات مشکل ہو سکتے تھے۔ تبھی میں نے اس لڑکی سے بول دیا کہ مجھے پاکستان واپس جانے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اگر وہ میری مدد کر دے تو میں اس کو بہت شکر گزار ہوں گا۔ لیزا نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور بولی، ارے تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ لڑکی کی اس آفر پر میں تو کھلسا گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، اور لڑکیاں عموماً یہاں اکیلے گھروں میں رہتی ہیں، سو ایک حسینہ کے ساتھ اکیلی شام بتانے کا تصور ہی الگ تھا۔ شہر میں نیا وائرس پھیلا ہوا تھا، اس لیے سب لوگ بہت احتیاط سے رہتے، تقریباً اپنے اپنے گھروں میں بند تھے۔ شہر میں اس کے ساتھ مہمان کے طور پر اس کے گھر پہنچا۔ لیزا نے ہمارے گھر جاتے ہی باہر کھڑی کسی عورت کے حوالے وہ بچہ کیا اور ہاتھ جھاڑ کر اندر آ گئی۔ میں تو سمجھا شاید تم شادی شدہ ہو اور یہ بچہ تمہارا ہے۔ اب اتنی بھی بڑی عمر کی نہیں لگتی میں، لیزا نے گداز سے کہا۔ آؤ میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں۔ مجھے لے کر وہ اندر والے کمرے میں گئی اور چائے کافی بنانے لگی۔ میری نظر دیوار پر لگی تصویروں پر پڑی، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اور وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ جبکہ لیزا ایک آدمی کے ساتھ کھڑی تھی
اور وہ آدمی بھی ایک وجیہہ شخصیت کا مالک تھا۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ لیزا ایک فیملی ویمن ہے، لیکن اس نے مجھ سے اپنی حقیقت کیوں چھپائی؟ میں سوچنے لگا۔ اتنے میں وہ کافی لے کر آ گئی۔ میں نے اس سے اس بارے میں سوال کیا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بولی، میرا شوہر مجھے آج سے 2 سال پہلے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میرے پاس بچوں کو پالنے کی سکت نہیں تھی، سو میں نے اسے جانے دیا۔ اب دیکھو، میں اکیلی اس اپارٹمنٹ میں زندگی کے دن گزار رہی ہوں۔ لیزا کی دکھی باتیں سن کر میں بھی اداس ہو گیا، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی۔ لیزا نے مجھے پاکستان جانے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا شروع کر دی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر مہربان ہو چکی ہے۔ حسب توقع تھوڑی ہی دیر میں اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کے لیے ضد کرنا شروع کر دی۔ میں تو چاہتا ہی یہی تھا، لیکن اس ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ کہاں رہوں؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اسے اپنا شوہر بہت یاد آ رہا تھا۔ میں ایسے تجربے سے پہلی بار گزر رہا تھا، سو میرے بھی دماغ میں مختلف باتیں آنے لگیں۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا میں غیر شادی شدہ ہوں، حالانکہ پاکستان میں میری ایک خوبصورت بیوی موجود تھی۔ پھر نہ جانے کیوں میں نے اسے جھوٹ بول دیا۔ میرے دماغ میں اس وقت صرف گرین کارڈ گھوم رہا تھا۔ میں لیزا سے شادی کر کے اپنے مستقبل روشن بنانا چاہتا تھا۔ لیزا کے ارادے بھی کچھ ایسے ہی لگتے تھے، اور پھر اگلے ہی دن لیزا نے تنہائی میں بیٹھ کر مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میرے کان تو جیسے ہی سننے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے لیزا کو فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کہنے لگی، ایک مسئلہ ہے کہ تمہارے ساتھ شادی کروں گی، لیکن اسے رجسٹر بھی نہیں کروا سکتے۔ ہم مذہبی طور پر شادی کر کے ساتھ رہیں گے تاکہ ہمارا ساتھ رہنا کسی گناہ میں شمار نہ ہو۔ اس کے بعد ہم دوبارہ شادی کر لیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ اس نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو میرا دل پگھل گیا۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی نمرا کی وفا یاد نہ آئی، اور میں اس دل نشین کے خواب دیکھنے لگا۔ اگلے ہی دن ایک اسلامک سینٹر میں میرا اور اس لیزا کا مذہبی طور پر نکاح ہو گیا۔ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے جائز تھے۔ وہ اہل کتاب تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو جائے گی، کیونکہ اسے اسلام سے اور مسلمانوں سے بہت محبت ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت متاثر ہوتا۔ وہ شام بہت حسین تھی۔ میں نے اور لیزا نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی شام لیزا نے مجھ سے کچھ وعدے لیے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر پراسرار لہجے میں بولی، دیکھو احمد، میں جانتی ہوں کہ تم ایک نارمل انسان ہو، میں ایک تھوڑی سی نفسیاتی مریضہ ہوں۔ مجھے اپنے پچھلے شوہر کو بھی اسی وجہ سے چھوڑنا پڑا۔ وہ مجھ سے تنگ آ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ محبت کرنے والی عورت ہوں۔ میری محبت سے تنگ مت آ جانا۔ تم مشرقی مرد ہو، شاید تمہیں اتنی زیادہ محبت ہضم نہ ہو۔ لیزا کی باتیں سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھنے لگی۔ الماری کھول کر اس نے کالے رنگ کا کپڑا نکالا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے ہی دل فریبانہ انداز میں میرے دونوں ہاتھوں پر پٹی باندھ دی۔ پٹی اس طرح باندھی گئی کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے تھے، جبکہ پٹی کا ایک سرا انگوٹھے سے باندھا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے حیرت سے لیزا کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات ہے؟ تم نے میرے ہاتھ پر پٹی کیوں باندھی؟ بس کہا نا، یہی میری محبت ہے۔ میں تمہیں اسی طرح ہاتھ باندھ کر خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا کروں گی، تاکہ مجھے ایسا لگے میرے شوہر کے ہاتھ نہیں ہیں اور میں اس کی مدد کر رہی ہوں۔ لیزا کی معصومانہ باتیں سن کر میں ہنس پڑا۔ مجھے بھلا اس بات سے کیا مسئلہ تھا؟ لیزا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے شکر گزار ہونے لگی کہ میں نے اس کی اتنی بڑی بات بنا کچھ کہے اور بنا کچھ پوچھے مان لی تھی۔ اس رات وہ مجھے دیوانوں کی طرح دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی اور خود نہ جانے کہاں چلی گئی۔ بولی، اب اگر تم ہلے بھی تو بہت برا لگے گا۔ تم میرے نئے شوہر ہو، اس بات کا خیال رکھو۔ تم مجھے اچھے لگو۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ وفا کروں گی۔ بس میری عجیب و غریب کچھ باتیں ہیں جنہیں تم برداشت کر لو۔ میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا گیا۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں 3 انڈے لے آئی۔ اس نے مجھے بتائے بغیر ہی انڈے کھلانا شروع کر دیے۔ لیزا، تم میرے آنکھیں تو کھولو، میں دیکھوں تو صحیح تم مجھے کیا کھلا رہی ہو۔ ارے بھئی، پکے ہوئے ابلے ہوئے انڈے ہیں۔ کیا تمہیں مجھ پر کوئی شک ہے؟ لیزا بولی۔ نہیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے بالآخر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، لیکن مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ بہرحال
थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। ऐसा लगा जैसे मैं किसी नशे की हालत में हूँ। थोड़ी ही देर में सो गया था। सोते हुए मुझे कुछ होश न रहा, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मेरा जिस्म अकड़ा हुआ था। लीजा न जाने कहाँ गई थी। कमरे में नजर नहीं आ रही थी। मेरे हाथों पर बस सतूर पट्टी बंधी थी। मैंने हैरत से इधर उधर देखा। लीजा कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे पूरे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था। मैं उठकर बाहर गया। लीजा छोटे बच्चों के कोई काम करने में मसरूफ थी। मुझे आता देखकर चौंक पड़ी और उछलकर सामने खड़ी हो गई। वो जैसे ही हाथों में कुछ छुपा रही हो। मैं नया नया था, शादी का पहला दिन था, सो उसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहना चाहता था। क्या बात है लीजा, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मैंने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मैंने तो कहा तुमने। लीजा की बात अधूरा छोड़ने पर मैंने पूछा तो वो मुझसे कुछ जैसे छुपाने लगी। वो फौरन किचन की तरफ बढ़ गई और फिर हाथ धोकर वापस आई। लगता है मेरे शोर को सुकून की नींद नहीं आई। लीजा इतनी बुरी है। उसने फिर से शरारती लहजे में बातें करना शुरू कर दी और मैं भूल ही गया कि रात को क्या हुआ था। मेरे हाथों में दर्द हो रहा था जबकि लीजा ने मुझे कॉफ़ी बनाकर दी। हमने खूबसूरत सुबह का आगाज़ किया। मुझे अब कोई काम तलाश करना था। थोड़ी देर के बाद लीजा मेरे सामने आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने अच्छे होगे। अहमद, जानते हो, तुम मेरे इस नफसियातीपन को कबूल करके मुझे खरीद लिया है। मैं ये भी जान गई हूँ कि तुम एक शादीशुदा शख्स हो। देखो लीजा, से कोई भी बात मत छुपाना। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। देखो अहमद, मैं एक अमीर औरत हूँ। मेरे लिए $2-4,000 कोई मायने नहीं रखते। तुम अपनी बीवी और घर वालों को बेशक ये पैसे भेजाओ। इससे ये होगा कि वो तंग नहीं करेंगे और तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे साथ बिता सकोगे। उसने $2,000 मेरे सामने रख के कहा। मेरी तो जैसे ही राल टपकने लगी। लीजा तो मेरी सोच से भी ज़्यादा आसान शिकार निकली, मगर मेरे जहन में नई तरकीब आई। मैंने वो डॉलर उठाकर अपनी जेब में रख लिए और बाजार की तरफ चल पड़ा। अपने घर वालों को पैसे भेजने के बाद मैंने लीजा के लिए एक खूबसूरत सा तोहफा लिया, लेकिन ये तोहफा मैंने 99 सेंट्स दुकान से लिया था। ये इंतहाई खूबसूरत ब्रेसलेट था और नया लगता था। ब्रेसलेट लेकर मैं घर पहुंचा। लीजा मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने वो खूबसूरत ब्रेसलेट उसे दिखाते हुए, ये हमारी शादी का तोहफा है। तुम कितने अच्छे हो अहमद। वो जज्बाती हो गई। तुमने मेरे लिए तोहफा लिया। ये पैसे मैंने तुम्हारे घर वालों के लिए तुम्हें दिए थे। क्या ज़रूरत थी इतनी महंगी चीज़ खरीदने की? लीजा की सादगी पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया और उसे मोहब्बत जताने लगा। लीजा ने मुझे दोबारा से कॉफ़ी बनाकर दी तो मैंने हैरत से पूछा, क्या बात है लीजा, क्या तुम मुझे आज कॉफ़ी पिला पिला कर मार दोगी? अरे नहीं, लीजा ने हंसकर कहा, बस ये आखिरी कप कॉफ़ी पी लो, फिर मुझे बाहर जाना होगा। ये कहकर उसने मेरी तरफ कॉफ़ी का कप बढ़ाया और खुद अंदर कपड़े बदलने के लिए चली गई। वो बाहर आई तो उसके हाथ में नीले रंग का शापर था जिसे उसने बड़ी ही महारत से अपने साथ छुपा कर रखा था। वो बाहर जाने के लिए तैयार थी। लीजा, तुम्हारा ये बैग बहुत खूबसूरत है, मुझे दिखाओ तो। मुझे याद आया पहले दिन भी वो मुझसे यही बैग छुपा रही थी। जब मेरी नज़र इस पर पड़ी, वो यकदम उछलकर खड़ी हो गई और उसने ये बैग छुपाने की कोशिश भी बहुत की थी। मेरी बात पर लीजा ने बड़ी खूबसूरती से मुझे घूम कर दिखाया और बिना कोई जवाब दिए बाहर निकल गई। मैं समझ गया वो मुझसे कुछ छुपा रही है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि ये राज मेरे लिए जानलेवा साबित होगा। मैं कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा। कुछ नई नौकरियों की तलाश में था। तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। देखा तो मेरी बीवी का नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। मैंने फ़ोन कान से लगाया तो उसकी परेशान आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ निम्रा, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने उससे पूछा। दरअसल मुझे आपके बारे में बहुत फिक्र हो रही थी। कल मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। दरअसल ख्वाब मैंने देखा है आप एक कुएं में बैठे हैं जिसमें आग लगी है, लेकिन उनको आग में कोई परवाह नहीं। आप इत्मीनान से बैठे हैं और आग आपको जलाने के करीब है। मैंने निम्रा की यह बात सुनी तो मेरा जहन फ़ौरन लीजा की तरफ गया, जो मेरे साथ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी थी, मगर शायद मैं उसकी हकीकत नहीं जानता था। मैंने लीजा के बारे में अपनी बीवी निम्रा से कोई बात नहीं की और चुपचाप आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगा। मेरा ख्याल था
کہ اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ شاید کہ لیزا میرے خلاف کوئی پلان بنا رہی ہو، کیونکہ بلا وجہ کوئی کسی سے اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ پھر مجھے وہ بچہ یاد آیا جو لیزا نے اس وقت گھر لایا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج اس کے آتے ہی اس کے بیگ کی تلاشی بھی لوں گا اور اس بچے کے بارے میں لیزا سے معلومات بھی لوں گا۔ میں نے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دروازے کی بیل بجی تو میں تیار بیٹھا تھا۔ لیزا ہمیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی گھر آئی تو میں نے اس کا بیگ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ خلاف توقع لیزا نے کچھ بھی نہ کہا۔ کیا بات ہے، تم میرا بیگ ٹٹول رہے ہو؟ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، لیزا نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا۔ اور واقعی اس بیگ میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے میں بلا وجہ ہی لیزا پر شک کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے لیزا سے اس بچے کے بارے میں پوچھا۔ لیزا، تمہارا شوہر، بچے تو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، پھر وہ بچہ کون تھا جسے میں نے بس اسٹیشن پر بچایا تھا؟ ارے بدھو، وہ میری بہن کا بچہ تھا، لیزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم مجھ پر ضرورت سے زیادہ ہی شک کرنے لگے ہو، لیزا نے کہا۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ بات تو ایسی ہی تھی، میں اس پر شک کر رہا تھا، لیکن وہ بچہ کون تھا؟ مجھے لیزا نے اس وقت تک تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ایک دو دن کے بعد جب میں نے لیزا سے یہ پوچھا کہ اس کی بہن بھائی کتنے ہیں تو کہنے لگی اس کی ایک بہن ہے جو دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ بہرحال اس کی باتیں کچھ متضاد سی تھیں۔ میں نے اگلے دن سوچ لیا کہ اب میں اس عورت کے ساتھ مزید نہیں رہوں گا۔ میری بیوی بہت پارسا تھی اور جو بھی خواب دیکھتی یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی نمرا کو فون کر کے ساری حقیقت بتا دی۔ نمرا پہلے تو بہت پریشان ہوئی، رونے لگی، بولی آپ نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن پھر اپنے شوہر کو بچانے کے لیے مشرقی عورت تو کیسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ بولی کہ میں استخارہ کر کے صحیح بات سے آگاہ کروں گی۔ آپ تب تک اس عورت سے جان چھڑانے کی کوشش کریں اور جلد از جلد پاکستان واپس آ جائیں۔ نمرا کی باتوں سے مجھے بہت ڈھارس ملی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں لیزا کے ساتھ مزید ایک دن بھی نہیں رہوں گا، اور اس کی نوبت بھی نہیں آئی۔ جب میں اپنے کاغذات لینے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا تو یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لیزا نے میری ساری چیزیں بیگ میں ڈال کر دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی، اور دروازہ بند تھا جس پر تالا لگا تھا۔ ساتھ ایک پرچی چپکائی گئی جس میں مجھے یہاں سے جانے کی ہدایت کی گئی، اور ساتھ میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، لہٰذا میں نے دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کی تو پولیس میں بتا دے گی کہ میں نے اسے ہراساں کیا ہوا ہے۔ لیزا کی یہ تحریر پڑھ کر میرا سر گھوم سا گیا۔ میں تو اسے جانتا تک نہیں تھا۔ اس نے خود مجھ سے شادی کی بات کی تھی، اب وہ اپنی بات سے مکر گئی تھی، مگر میرے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں چپ چاپ یہاں سے اپنا بیگ اٹھا کر چلا جاؤں۔ اس وقت تک فلائٹس بھی کچھ دن کے لیے کھل چکی تھی، لیکن بدقسمتی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پتہ چلا کہ مجھ پر الزامات کی ایک لمبی فہرست ہے جس سے مجھے جیل چل کر ہی دیکھنا ہوگا۔ میری تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ سوچ نہیں سکتا تھا کہ لیزا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ وہاں پہنچ کر مجھے بتایا گیا کہ میں مہلک ٹیکے اور میڈیکل اسٹور سے خریدتا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس میڈیکل پرسکرپشن کمپنی کا سرٹیفکیٹ بھی تھا۔ ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے میں نے غیر قانونی طور پر فلاں اسٹور سے اپنے انگوٹھے کے نشان کے ساتھ وہ انجیکشن حاصل کیے ہیں جو مختلف بچوں کی موت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ سن کر میرا تو سر ہی چکرا گیا، حالانکہ اس سب میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پھر خدا کی کرنی ایسی کہ اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی جس نے مجھے روشنی دکھائی۔ میں نے اس سب سے انکار کیا اور پولیس سے کہا کہ وہ CCTV فوٹیج چیک کی جائے جہاں میں نے یہ انجیکشن جا کر اسٹور سے لیے ہیں۔ اسٹور کا نام وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ جب اسٹور پر پہنچ کر یہ بات کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک عورت کا نام لیزا تھا۔ وہ یہ انجیکشن لینے روزانہ آتی تھی۔ وہ خود بھی ہسپتال میں ایک نرس تھی، اس لیے اس نے انجیکشن اسٹور سے میرے نام پر لیے۔ میرے پاس بھی صحت سے متعلق ایک سرٹیفکیٹ تھا، شاید اسی وجہ سے اس نے مجھے استعمال کیا، لیکن اسٹور والوں نے صاف صاف بتا دیا کہ لیزا نے مکمل معلومات فراہم کی تھی۔ میں نے بغیر تصدیق کے یہ انجیکشن نہیں دیے، جبکہ آدمی کے دستخط اور انگوٹھا وغیرہ سب موجود تھا، اور بحیثیت نرس لیزا کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ لیزا کو بھی اس کارروائی کے بعد گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مجھے سزا ہوئی، کیونکہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنا انگوٹھا اپنی مرضی کے بغیر
ایک نہیں بلکہ 20 کاغذات پر لگا چکا ہوں۔ یہ کام لیزا اس وقت کرتی تھی جب میں سو رہا ہوتا تھا۔ تبھی صبح اٹھ کر میرے ہاتھوں پر کبھی تو کالے نشان ہوتے تھے اور کبھی انگلی میں درد۔ میں لیزا کی چال بازی سمجھ گیا تھا، مگر میں نے اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ بے مذہب لوگوں سے گلا شکوہ کر کے انہیں خوف خدا دلانا ایک بے وقوفی کی بات ہے۔ البتہ مجھے اپنی بیوی نمرہ کی وفا پر غرور ہے، جس نے پردیس میں بھی مجھے ٹوٹنے نہیں دیا۔ آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ہاں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔